کو پتا ہے کہ آج کل طاقت کا ننگا ناچ چل رہا ہے. اگر کسی نے طاقت کا ننگا ناچ دیکھنا ہو تو وہ پاکستان آج. میں نے پہلے بھی کہا تھا, اب ڈیل کرنا چاہتے ہیں, یہ شخص ڈیل بھی نہیں کر رہا. اب ایک شخص نہیں ٹوٹ رہا, ایک شخص ڈیل نہیں کر رہا, ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے, اپنی زبان پہ کھڑا ہے, اپنی بات پہ کھڑا ہے, اپنے قول و فعل پہ کھڑا ہے. اب اس شخص کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا, اس نے موت کو بھی کہہ دیا کہ آتی ہے تو آئے, جیل میں رکھنا رکھیں, جو مرضی سلوک کرنا ہے کریں, لیکن میں اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اب اس قوم کا کیا قصور ہے؟ اس قوم کا یا اس شخص کا کیا قصور ہے؟ وہ شخص قصوروار ہے, یہ قوم قصوروار نہیں ہے. میں اس قوم کا کبھی بھی قصوروار نہیں. رحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. میرا نام رائے عامر حیات ہے. آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, آج 2-3 خبریں خاص طور پر اٹک جیل سے جو خبر ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. قیدی نمبر 804, عمران خان صاحب کو قیدی نمبر 804 الاٹ کر دیا گیا ہے. اب سارے طاقتور ادارے, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ, اس ملک کا الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس ملک کا مافیا, سارے ایک شخص کے خلاف اکٹھے ہو گئے کہ اس شخص کو توڑ دے. لیکن وہ شخص جو ہے ان کے ہاتھوں کبھی نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ وہ شخص, اس کا ایمان اللہ پہ ہے. وہ کہتا ہے اللہ علی الحق ہے, اور وہ شخص اس قوم کی آزادی اور اس قوم کی حکمرانی اور اس قوم کے حقوق کی بات کرتا ہے. اس لیے اس شخص کو ہرانا بڑا مشکل ہے. اب ناظرین, 2-3 اور بھی انہوں نے اس پہ مقدمات کیے. ایک تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ اس کے علاوہ آرمی ایکٹ کے تحت بھی اس پہ مقدمات جو ہیں وہ درج کر دیے گئے ہیں. لیکن وہ شخص ان کے خلاف کھڑا ہے, تمام تر مافیا کے خلاف, تمام تر سٹیک ہولڈرز کے خلاف, تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف ایک شخص کھڑا ہوا ہے, کیونکہ وہ ضدی ہے, وہ مانتا نہیں ہے. اس شخص کی ہسٹری یہی رہی ہے, اس نے کہا جی میں کرکٹ میں پاکستان کو چیمپئن بناؤں گا, تو اس نے ورلڈ کپ جو ہے وہ جیت کے پاکستان کو چیمپئن بنایا. اس نے کہا جی میں شوکت خانم ہاسپٹل بناؤں گا, اس شخص نے پھر شوکت خانم ہاسپٹل بنایا. پھر اس شخص نے کہا کہ میں اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, وہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر بنا, اور اس نے اس قوم کے لیے ڈیلیور کر کے دکھایا. اب اس شخص کو ایک کال کوٹری کے اندر رکھا گیا ہے تاکہ اس شخص کا حوصلہ ٹوٹے, وہ شخص اندر سے ٹوٹے, وہ اندھیرے میں رہ کے روشنی کو محسوس نہ کر سکے. لیکن وہ شخص نے ایک ہی جو ہے جواب دیا ہے کہ اگر آپ مجھے 1000 سال اس کال کوٹری میں رکھیں گے, میں پھر بھی, میرا ایک ہی جواب ہے کہ میں جہاں کھڑا ہوں میں وہیں کھڑا ہوں. اب یہ سارے لوگ, یہ طاقتور ادارے مجبور ہو گئے کہ اب اس شخص کا کیا کریں. اب یہ ٹوٹ نہیں رہا, اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے, یہ جیل میں ڈالنے کے باوجود پھر سے ویسے ہی کھڑا ہے. اب جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت جو مقدمہ درج کیا گیا ہے عمران خان پہ, اس کے تحت جی 14 سال سزا بھی ہو سکتی ہے اور سزائے موت بھی ہو سکتی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 7 سال سے لے کے 14 سال پھر سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. اب ایک شخص پہلے ہی کہہ رہا ہے مجھے آپ 1000 سال بھی اس کال کوٹری کے اندر رکھیں گے, میں پھر بھی ہار نہیں مانوں گا. وہ نہیں مانے گا ہار. پاکستانی قوم بھی جانتی ہے, اس کے علاوہ پاکستانی میڈیا جانتا ہے, اس کے مخالفین جانتے ہیں, وہ شخص ہار نہیں مانے گا. وہ شخص کو ایک ہی صورت میں ہرایا جا سکتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے, اللہ نہ کرے اس کی زندگی چھین لی جائے. وہ شخص ایک ہی صورت میں ہار مانے گا, جب اس کے جسم سے جان نکل جائے گی. جب تک اس کے جسم میں جان ہے, جب تک اس کے سانس میں سانس ہے, وہ شخص ہار نہیں مانے گا. یہ سارے مافیا, ساری پولیٹیکل پارٹیز, تمام سٹیک ہولڈرز اس کے خلاف جتنی مرضی طاقت کا استعمال کر لیں, وہ شخص ہار نہیں مانے گا. پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آج کل طاقت کا ننگا ناچ چل رہا ہے. اگر کسی نے طاقت کا ننگا ناچ دیکھنا ہو تو وہ پاکستان آ جائے اور طاقت کا ننگا ناچ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. پاکستان ایک سرکل بن چکا ہے, پاکستان ایک سرکس کا کردار ادا کر رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان ایک ملک نہیں ہے, یہ ایک سرکس ہے. یہاں پہ بہت سے سرکس کے اندر لوگ موجود ہیں, ایکٹرز موجود ہیں, ایکٹریسز موجود ہیں, جو یہاں پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور یہ ایکٹرز محظوظ کر رہے ہیں
ایک لکی رانی سرکس کا پاکستان جو ہے وہ ایک نقشہ بنا ہوا ہے، اور اس لکی رانی سرکس کے اندر طاقت کا ننگا ناچ، فرعونیت دیکھنی ہو، آپ باہر سے لوگ آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہاں پہ طاقت کا ننگا ناچ ہوگا؟ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، یہاں پہ آ جائیں، فری ٹکٹ ہے جی، دیکھیں پاکستان میں طاقت کا ننگا ناچ۔ تو یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، یہ فوجی بغاوت کے مقدمات، یہ ان چیزوں سے یہ شخص نہیں گھبرائے گا، میں کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ اب ڈیل کرنا چاہتے ہیں، یہ شخص ڈیل بھی نہیں کر رہا، اب ایک شخص نہیں ٹوٹ رہا، ایک شخص ڈیل نہیں کر رہا، ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اپنی زبان پہ کھڑا ہے، اپنی بات پہ کھڑا ہے، اپنے قول و فعل پہ کھڑا ہے۔ اب اس شخص کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے موت کو بھی کہہ دیا کہ آتی ہے تو آئے، جیل میں رکھنا رکھیں، جو مرضی سلوک کرنا ہے کریں، لیکن میں اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب اس شخص کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس شخص کا ایک ہی علاج ہے کہ اس شخص کو موت کی وادیوں میں سلا دیا جائے، اس کے علاوہ اس شخص کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور یہ بات جو ہے طاقتوروں تک بھی چلی گئی ہے، طاقتوروں نے باقاعدہ طور پر رپورٹس مانگی ہے، جیل سے رپورٹس مانگی ہیں، جیل سے پوچھا گیا ہے کہ یار اس شخص کا حوصلہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، یہ شخص اپنی بات سے پیچھے ہٹا یا نہیں ہٹا۔ انہوں نے کہا نہیں ہٹا، اس کی سہولیات میں کمی کی گئی، اس کو کال کوٹری میں ڈالا گیا ہے، اس کو گندا کمرہ دیا گیا ہے، وہاں پہ کیڑے چھوڑے گئے ہیں، وہاں پہ چینی چھوڑی گئی ہے، وہاں پہ بہت سے مسائل پیدا کیے گئے، وہاں پہ پانی چھوڑا گیا ہے، وہاں پہ بدبو آ رہی ہے، لیکن وہ شخص پھر بھی نہیں ٹوٹ رہا، اور یہ شخص کبھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ جب تک زندہ ہے یہ تب تک ان مافیات کے خلاف لڑتا رہے گا۔ اب اس قوم کا کیا قصور ہے؟ اس قوم کا یا اس شخص کا کیا قصور ہے؟ وہ شخص قصوروار ہے، یہ قوم قصوروار نہیں ہے۔ میں اس قوم کا کبھی بھی قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا، کیونکہ اس قوم نے کبھی ریزسٹنس شو نہیں کی۔ اس سے پہلے بھی جب یہاں پہ قبضہ گروپ آتا تھا، برٹش آئے تھے یہاں پہ، اور بہت سے لوگ جو آتے تھے باہر سے، فارنرز آتے تھے، وہ وہاں یہاں پہ قبضہ کرتے تھے، یہ قوم اس وقت ریزسٹنس شو نہیں کرتی تھی۔ تو یہ اس قوم کا قصور نہیں ہے، میں اس قوم کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا، میں اس شخص کو قصوروار ٹھہراؤں گا کہ وہ ایک ایسی مردہ قوم کے لیے کھڑا کیوں ہوا ہے، اس نے ایک مردہ قوم کے لیے آزادی کی بات کیوں کی ہے۔ اب اگر کی ہے تو اس کا مقدر کال کوٹڑی ہے، وہ کال کوٹڑی میں رہے، اس کا مقدر سزائے موت ہے، اس کا مقدر گولی ہے، اس کا مقدر یہی کال کوٹریاں ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ قصور اس قوم کا نہیں ہے، اس شخص کا قصور ہے۔ اس نے بات کی کیوں آزادی کی، اس نے کیوں بات کی رول آف لا کی، اس نے کیوں بات کی انصاف کی، اس نے کیوں بات کی برابر کے حقوق کی، یہ اسی شخص کا قصور ہے، یہ اس قوم کا قصور نہیں ہے، اور اسی شخص کی سزا بنتی ہے، اور اس کو میرے خیال میں کال کوٹری میں رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ تو جی ناظرین، اب تک کے لیے اتنا